لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب احترام قابل تقریب بزرگان محترم یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ ذی الحج کا مہینہ گزرا محرم کا مہینہ اسلامی سال کی شروعات ہے ذی الحج کا مہینہ اسلامی تاریخ کے اختتام ہے دسمبر کا آخری آتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں اور شروعات ہوتی ہے تو بھی لوگ خوش ہوتے ہیں ذی الحج کا آخری مہینہ یہ ذی الحج جو آخری مہینہ ہے اسلامی سال کا یہ بھی ہمیں قربانی کا پیغام دیتا ہے اور محرم الحرام کی جو شروعات ہے اسلامی سال کی جو شروعات ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عمر بن خطاب کے سامنے جب رائے پیش کی اس رائے کے درمیان جو بات سامنے آئی وہ اسی بات پر فیصلہ ہوا کہ قربانی کا کوئی ایک ایسا پیغام ہو جس سے تمام لوگوں کی قربانی معلوم ہوتی ہو اس سے سال کی شروعات کی جائے ان کو بہت زیادہ ہے اور آواز پھٹ رہی ہے ان کو ہلکا کرو بس اسلامی سال کی شروعات یہ بھی ایک پیغام دیتا ہے قربانی کو پیغام دیتا ہے اس لیے کہ ہجرت سے اسلامی سال کی شروعات کی گئی ہے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں فرمائی ہجرت اسی لیے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ زبردست صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو تکلیفیں دی گئی تھی مکہ المکرمہ کے اندر خوب ستایا گیا تھا خوب تکلیفیں دی گئی تھی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت کا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو مزدہ سنایا اور جیسے ہی ہجرت کا مزدہ سنایا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین خوش ہو گئے اور یہ ہجرت جو ہے نا
اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے مکہ المکرمہ میں رہ کر قربانیاں پیش کی تھی، زبردست تکلیفیں پیش کی تھی۔ تو یہاں سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ جو مہینے کی شروعات ہیں، یہ سال کی شروعات ہیں، وہ قربانی کا پیغام دیتا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تکلیفیں دی گئی تھی، شہید کیا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے بارے میں ہم لوگ واقعات سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک ایسا مظلوم جسے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ ذی الحج کے مہینے میں آخری موقع پر جنہیں شہید کیا گیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان پر دانا پانی بند کر دیا گیا، پانی بند کیا گیا، 10 دن پانی بند کیا گیا، لیکن ایک ایسا مظلوم، ایک ایسا شہید جسے شہید کیا گیا، وہ کون تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر 10 دن دانا پانی بند نہیں کیا گیا تھا، جس پر 20 دن دانا پانی بند نہیں کیا گیا تھا، جس پر 30 دن دانا پانی بند نہیں کیا گیا تھا، قربان جاؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جس پر 40 دن تک کے دانا پانی بند کر دیا گیا تھا۔ باغیوں نے زبردست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا تھا، باغیوں نے زبردست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی تھی۔ مقرر بہت سے واعظ، بہت سے خطیب حضرت حسین کا واقعہ سناتے ہیں، خوب سنانا چاہیے، لیکن ایک ایسا مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری قوموں کو، ہمارے لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تکلیفیں دی گئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی مرتبہ جمعہ خطبہ کے لیے جمعہ کے دن خطبہ کے لیے منبر پر آ کر کھڑے ہوئے، تو باغی نے اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا کہ آپ خطبہ جمعہ نہ دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خطبہ جمعہ دینے کا تو ارادہ کیا، اس وقت باغی نے روکنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ تمام لوگوں نے آواز یکجا بلند کی اور کہا کہ عثمان خطبہ جمعہ نہیں دیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہیں پکڑ کر بٹھا دیا گیا، دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ان کو بھی پکڑ کر بٹھا دیا گیا، یہاں تک کہ باغی جو تھے، جو لوگ جو مدینہ منورہ میں باہر سے آئے تھے، وہ حضرت عثمان غنی پر ٹوٹ پڑے اور حضرت عثمان گشی کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، زبردست ظلم کیا گیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، زبردست تکلیفیں دی گئی تھی، یہاں تک کہ ایک نماز کے موقع پر امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے موقع پر کھڑے ہوئے، منبر پر کھڑے ہو کر باغیوں سے کہا کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ اہل مدینہ بھی جانتے ہیں کہ تم لوگ ملعون ہو، جو مدینہ سے باہر سے آئے ہیں تم لوگ ملعون ہو۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور صحابی رسول نے فوراً آگے بڑھ کر کہا، محمد بن مسلمہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے جو عثمان نقل کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی کھڑے ہو کر کہا کہ نبی علیہ السلام نے جو بات، حضرت عثمان نے جو بات کہی ہے، نبی علیہ السلام نے ایسی بات نقل کی ہے، لیکن باغیوں نے ان کی بات نہ سنی، انہیں پکڑ کر بٹھا دیا اور سنگ باری شروع کر دی، پتھر مارنا شروع کیا۔ یہاں مدینہ منورہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر حضرت عثمان غنی منبر پر کھڑے ہیں، اس مسجد نبوی کے اندر جس مسجد نبوی کا احترام ہوتا ہے، جو مسجد نبوی میں جاتے ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ مسجد نبوی میں وہ ہوتا ہے کہ جہاں لوگ خاموش ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا گھر ہے، یہ اللہ کے رسول کی جگہ ہے، یہ مسجد نبوی ہے، یہ محمد کی جگہ ہے، یہ عشق رسول کی جگہ ہے، یہ پیار کی جگہ ہے۔ اور پیار کی جگہ پر باغیوں کو ذرا بھی شرم نہیں آئی، پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر حضرت عثمان غنی پر مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ عثمان غنی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ایک بدبخت آگے بڑھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے عصا کو پکڑا اور عصا کو توڑ دیا۔ کون سا عصا؟ وہ عصا جو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر جب کھڑے ہوتے تھے اور عصا کو پکڑ کے کھڑے ہوا کرتے تھے، ابو بکر صدیق اس عصا کو پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے، عمر ابن خطاب
عصا کو پکڑ کے کھڑے ہوا کرتے تھے. اور عصا کو باغیوں نے نہیں دیکھا ہے, باغیوں نے یوں عصا کو پکڑا, یوں توڑ کر پھینک دیا. بند زبانوں پر یہ الفاظ بتلا دیے کہ یہ مسلمانوں کے دلوں پر زبردست حملہ کیا ہے. عثمان غنی کا دل توڑ کے رکھ دیا. مدینہ منورہ میں انہوں نے زبردست تکلیف دینا شروع کیا, یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کہہ دیا گیا کہ آپ کو مدینہ منورہ میں آنا یعنی مسجد نبوی میں آنے کی اجازت نہیں, نماز پڑھنے کی اجازت نہیں, مسجد نبوی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں. انہیں کمرے میں بند کر دیا گیا اور محاصرہ مضبوط کر دیا گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمرے میں بند کر دیا گیا اور محاصرہ کر دیا گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں بند, قرآن کریم کی تلاوت, بند الفاظوں میں یہ کہہ گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کہا تھا وہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا. جیسے ہی مدینہ منورہ نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے, مدینہ منورہ میں جیسی ضرورت تھی, مسجد کی ضرورت تھی, مسجد چھوٹی پڑ رہی تھی, جگہ کی ضرورت تھی, تو کہا کہ کون جگہ دے گا, اگر جو جگہ دے گا اس کو اللہ تعالیٰ وہاں جنت کے اندر گھر بنا دے گا. تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر وہ جگہ عنایت فرمائی تھی. اسی جگہ سے باغیوں نے روک دیا تھا عثمان غنی کو آنے کے لیے. عثمان غنی مسجد گھر کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہیں, وہی اللہ کے سامنے گڑگڑا رہے ہیں. ایسے وقت میں باغیوں نے کام اور کیا. باغیوں نے کام کیا کیا, باغیوں نے کام یہ کیا باغیوں نے ایک کام یہ کیا کہ دانا پانی بھی بند کر دیا جائے, کہ عثمان غنی کا دانا پانی بند کر دیا جائے. کہتے ہیں کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دانا پانی بند کیا گیا, حضرت عثمان غنی نے ایک چٹھی لکھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ایک چٹھی لکھی اور کہا کہ مدینہ منورہ میں باغیوں نے حملہ کر رکھا ہے اور میرا محاصرہ کر رکھا ہے اور دانا پانی بند کر دیا. علی تڑپ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت گھر سے نکل آئے اور سوار ہوئے اور مدینہ منورہ مشکیزہ بھرا اور سیدھا حضرت عثمان غنی کے دارالخلافہ میں پہنچنے کی کوشش کی کہ وہاں پہنچ کر پانی دے. لیکن جب باغیوں نے دیکھا کہ علی جا رہے ہیں پانی لے کر, مشکیزے میں پانی لے کر جا رہے ہیں, تو ان پر ٹوٹ پڑے اور ٹوٹ کر ان کے پاس سے جو مشکیزہ تھا انہیں لے کر توڑ دیا اور پانی کو بکھیر دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تڑپ گئے, مچل گئے, امامہ اتارا, پانی میں بھگویا اور امامے کو لے کر دارالخلافہ کے پاس آئے اور یوں اٹھا کر دارالخلافہ کے اندر کمرے کے اندر ڈال دیا اور عثمان کو ایک پیغام دے دیا کہ علی نے اپنی کوشش تو پوری مکمل کی تھی, لیکن علی تیرے گھر تک نہیں پہنچ پایا, پانی تجھ تک لے کر نہیں پہنچ پایا, لیکن تیرے محبت پر نچھاور ہو کہ تیرے محبت میں یہاں تک پہنچ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر محاصرہ مضبوط کر دیا گیا, محاصرہ مضبوط کر دیا. عثمان غنی پر محاصرہ مضبوط کر دیا گیا, اتنا محاصرہ مضبوط کر دیا گیا. یہاں سے مسلمانوں کو ایک پیغام سمجھنا چاہیے کہ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, کیسی قربانی دی, کیسا جذبہ تھا, کیسا پیار تھا. ایک اچانک کوئی حالات آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے تو مسلمان ڈر جایا کرتا ہے, لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو کہ وہ عثمان کیسے محبت کو نچھاور کرنے والا نبی علیہ السلام پر, کیسے عشق کو نچھاور کرنے والا نبی علیہ السلام پر, کیسا فدا ہونے والا. وہ عثمان تڑپ گیا, مچل گیا, دانا پانی بند ہو گیا, پیٹ میں کھانا نہیں گیا. عثمان نے کہہ دیا کہ میں بھوکا تو رہ سکتا ہوں لیکن نبی کے دیار کو چھوڑ نہیں سکتا, نبی کے دیار کو چھوڑ نہیں سکتا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان کے گھر پر آئے اور آ کر کہا کہ عثمان تمہارے لیے تو سب لوگ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, ایک پیغام دے دیں, آپ خلیفہ ہیں,
آپ کے حکم پر سارا کام ہوگا، لوگ آپ کے لیے تڑپنے کے لیے تیار، مچلنے کے لیے تیار، حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ پیغام دے دیجئے کہ ہمیں کہہ دیجئے ہم ان پر حملہ کریں، انہیں ختم کر دیں۔ عثمان نے کہا کہ میرے نبی کا دیار ہے، میں خون برداشت نہیں کر سکتا ہوں، میرے نبی کا دیار ہے، میں خون برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ یہاں مغیرہ ابن شعبہ نے کہا تو پھر ایسا کرے، آپ پیچھے کے راستے سے مکہ المکرمہ چلے جائیں، مکہ المکرمہ چلے جائیں گے تو بچ جائیں گے، کام اچھا ہو جائے گا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا جو مکے پر حملہ کرے گا، قریش میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو مکے پر حملہ کرے گا، وہ ایسا ظالم ہوگا، ایسا ظالم ہوگا کہ آدھی دنیا کا اس پر عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو میں اس میں سے بننا نہیں چاہتا ہوں، میں مکہ میں جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ باغی وہاں آ جائے اور میری وجہ سے مکہ پر حملہ کر دے، تو میں ایسا باغی بننا نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہا کہ تیسرا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ شام کی طرف نکل جائیں، حضرت معاویہ کے پاس چلے جائیں، معاویہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی حفاظت کر لیں۔ تو کہا کہ میں مدینہ کو چھوڑ کر، میرے نبی کے دیار کو چھوڑ کر، مدینہ کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا ہوں، نبی کے ہمسائے کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا ہوں۔ محمد کی جگہ، محمد کی جگہ مجھے ملی ہے، میرے پیارے آقا کی جگہ ملی ہے، میں میرے نبی کی جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا عشق تھا، کیا پیار تھا۔ اللہ اس محبت کا ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اس عشق کا ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اس پیار کا جذبہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ کیا ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، 30 دن نہیں، 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دانا پانی بند کیا گیا۔ ایک شخص قریب گیا عثمان غنی کے پاس اور عثمان غنی سے جا کر کہا کہ عثمان غنی، آپ کو پیاس بھی تو لگتی ہوگی، بھوک بھی تو لگتی ہوگی، پیاس کا عالم ہوگا، پیاس کے عالم میں جب تمہیں پانی کی ضرورت پڑتی ہوگی تو کیا کرتے ہو؟ عثمان نے کہا، وہ دیوانے نے کہا، وہ عاشق نے کہا کہ جب مجھے پیاس کی ضرورت پڑتی ہے میں قرآن کھولتا ہوں، قرآن پڑھتا جاتا ہوں، میری پیاس بجھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا عشق تھا، کیا محبت تھی، کیا قرآن کا عشق تھا۔ اے مسلمانوں، اے بھٹار والوں، قرآن ہمارے سامنے کھلتا ہے لیکن ہم کھیل اور تماشے میں لگے ہوتے ہیں۔ قرآن ہمارے سامنے کھلا ہوتا ہے لیکن قرآن کی وہ محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ وہ عثمان کو پوچھو، جب پیاس لگی ہے، پوچھا گیا کہ پیاس کے عالم میں کیا کرتے ہو؟ عثمان کہتا ہے پیاس کا عالم ہوتا ہے، قرآن کھولتا ہوں، قرآن کا حرف پڑھتا ہوں، میری پیاس بجھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا محبت تھی، کیا عشق تھا، کیا پیار تھا، کیا جذبہ تھا، کیسی عدم محبت تھی۔ نبی علیہ السلام سے، قرآن کریم سے کیا محبت تھی، قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن اور حسین سے کہا کہ جاؤ عثمان کے گھر کے قریب جا کے کھڑے ہو جاؤ اور وہاں جا کر دیکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باغی گھر میں داخل ہو جائے اور گھر میں داخل ہو کر عثمان پر کوئی تکلیف پہنچ جائے، عثمان پر تکلیف نہ پہنچنا چاہیے۔ حسن حسین کو کھڑا کر دیا اور حسن حسین کو پیغام دے دیا کہ یاد رکھنا کہ تمہیں یہی سے سیکھنا ہے کہ پیاسا کیسے رہنا ہے، تمہیں یہی سے سیکھنا ہے کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، تمہیں یہی سے سیکھنا ہے کہ محبت میں، پیاس کے اندر تلاوت کیسی کی جاتی ہے، تمہیں یہی سے سیکھنا ہے کہ پیاس کے عالم میں، بھوک کے عالم میں سجدہ محبت سے کیسے کیا جاتا ہے۔ عثمان سے سیکھو۔ حسین کو کھڑا کیا، حسن کو علی نے کھڑا کیا اور یہاں سے حسن حسین کو پیغام دے دیا کہ تمہیں بھی اس طرح جام شہادت نوش کرنا پڑے گا، عثمان سے تم سیکھ لو۔ حسن حسین کے استاد کوئی ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا زبردست پیغام دے دیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ یہاں تک کہ عثمان غنی نے جب دیکھا کہ زبردست بلوائیوں نے، باغیوں نے یہاں پر زبردست حملہ کیا ہوا ہے اور انہوں نے محاصرہ تنگ کر دیا ہے، مدینہ منورہ میں آنا بند کر دیا، تو عثمان غنی کھڑے ہوئے چھت کے اوپر، دارالخلافہ کے اوپر کھڑے ہوئے، لوگوں سے کہا باغیوں، تمہیں معلوم ہے کہ جب مسجد نبوی کی جگہ کی ضرورت محسوس ہوئی، تنگ ہو رہی تھی، اللہ کے رسول نے کہا کون جگہ دے گا؟ اس وقت میں ہی آگے بڑھا تھا اور میں نے یہ جگہ دی تھی، اسی مسجد میں تم مجھے نماز پڑھنے سے روکتے ہو۔ مجھے محمد ابن عثمان، مجھے وہ عثمان ہوں میں کہ جس نے جگہ دی تھی، اس عثمان کو تم مسجد میں آنے سے روکتے ہو اور تم نے وہ پانی بند
किया कि जब मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए थे उस वक्त मीठा पानी नहीं था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि कोई है जो मीठा कुआं हमें खरीद कर दे दे, मुसलमानों को खरीद कर दे दे। उस वक्त मैंने ही रकम खर्च करके वीरे रूमा को मैंने खरीद कर तुम्हें दिया था और मुसलमानों को दिया था, तुम्हें मालूम है? तो कहा मालूम है। एक लश्कर को भेजने की जरूरत पड़ी थी उस वक्त गज़वा तबूक के मौके पर, उस वक्त मैंने रकमें खर्च की थी और मैंने वहां पर बहुत से साजो सामान दिया था, कई ऊंट को भर के साजो सामान दिया था। तुम्हें मालूम है और तुम्हें यह भी मालूम है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक शख्स को मदीना मक्कतुल मुकर्रमा भेजा था, एक शख्स को जब वहां भेजा था, उस वक्त अल्लाह के रसूल ने कहा था मेरा हाथ जो है ना ये उस्मान का हाथ है, तुम्हें मालूम है क्या? तो कहा कि हाँ मालूम है। और फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि ये सब चीजें अल्लाह के रसूल ने, और एक वक्त वो भी था कि पहाड़ पर खड़े थे अल्लाह के रसूल और जब पहाड़ हिलने लगा तो उस वक्त मैं था, उस वक्त अबू बकर सिद्दीक थे और मेरे आका महबूब जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह के रसूल ने पहाड़ पर यूं पैर को मारा और उस वक्त पहाड़ से कहा था कि तुझे मालूम है कि तुझ पर एक नबी खड़ा है, तुझ पर एक शहीद खड़ा है और तुझ पर सिद्दीक खड़ा है, तू पहाड़ हिलता है। उस वक्त पहाड़ रुक गया था, तुम्हें मालूम है? बागियों ने कहा मालूम है, लेकिन उसके बावजूद बागियों ने हमला को नहीं रोका। उस्मान गनी पर जबरदस्त हमला, उस्मान गनी ने मुख्तसर वाक़या करते हुए नकल करना चाहता हूं ताकि वाक़यात आपके सामने आ जाए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जबरदस्त हमला, जबरदस्त कोशिश और मुहासरा जबरदस्त कर दिया गया था। यहाँ तक कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब मालूम हो गया तो ना उस्मान गनी ने बहादारुल खिलाफत के छत पे खड़े होकर मदीना मुनव्वरा के लोगों से कहा, ए अहले मदीना, अब अल्लाह के हवाले में तुम्हें करता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करता हूँ कि तुम्हें कोई अल्लाह अच्छा खलीफा अता फरमा दे। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि जाओ तुम हज के लिए चले जाओ। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि हज से बेहतर तो ये है कि मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारा मुहाफिज बन जाऊं, ये सबसे बड़ा जिहाद है, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए खड़ा हूँ, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। यहाँ तक के उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को आराम करने लगे, ख्वाब में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। मुसलमानों दिल के कानों से सुनो, दिल की मोहब्बत के साथ सुनो, आंखों के अंदर आंसू हैं तो तड़प जाए मचल जाए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम को देखा कि अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, उमर इब्न खत्ताब तशरीफ लाए और साथ में आकर बैठे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि उस्मान गनी उस वक्त रोजे के साथ थे। कहा कि उस्मान इफ्तारी का वक्त तैयार है, उस्मान मैं तेरी राह देख रहा हूँ, उस्मान तुम कब आओगे, उस्मान तुम कब आओगे। सुबह उस्मान गनी उठे, उठने के बाद कहा क्या मेरा वक्त करीब है। मैंने नबी को ख्वाब में देखा। अहलिया ने कहा कि ऐसी बात न कहे, तो कहा कि नहीं वक्त करीब है, मेरा वो पजामा लेकर आओ कि जो मैं पजामा पहनता हूँ। पजामा लाया गया तो ना कहा और कुरान खोल कर बैठ गए और कहा कि कुरान खुला हो और मेरी मौत उसी वक्त वाक़ई हो। और लोगों से कहा कि जाओ और अपनी अहलिया से कहा कि दरवाजा खोल दो, जिसे आना हो आ जाए और जिसे शहीद करना है शहीद कर दे। कहते दरवाजा खुला, बदबख्त दाखिल हुए, बागी दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद उस्मान पर टूट पड़े। उस्मान पर टूटने की वजह से एक ने आकर रोड मारा उस्मान गनी के सर पर, खून का फव्वारा छूट पड़ा। दूसरे ने दूसरा वार किया, खून का। हद नाइला कहती है कि मैं रोकने की कोशिश की नेज़े को, मेरी 3 उंगली कट गई, लेकिन उस्मान पर उन्होंने हमला नहीं रोका, मारते चले गए। एक खून का फव्वारा, एक खून का कतरा, जो सबसे पहला कतरा जो उड़कर कुरान करीम पर गिरा, वो कुरान करीम की आयत फसयक्फीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम, इस आयत पर गिरा कि जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह तुम्हारे लिए काफी है, अल्लाह ही सुनने वाला और जानने वाला है। ये खून का कतरा कुरान करीम पर गिरा और उस्मान वो था कि आखिरी वक्त था, जा रहा था, कुरान पढ़ रहा था। कुरान पढ़ते पढ़ते अपने रूह को जाने जा अपने के हवाले करके चला गया। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ तक के नबी उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। उस्मान गनी की रूह निकल गई। उस वक्त भी बदबख्त ने नहीं छोड़ा और उन पर हमला करते रहे और उनको कूटते रहे। लोगों ने कहा आप तो चले गए, तो उसके बावजूद भी उन्होंने उसको रोका नहीं और उन पर हमला किया। उस्मान तो वो मजलूम है, उस्मान तो वो मजलूम है, जिंदा था तब भी जुल्म हुआ, इंतकाल कर गए तब भी उन पर जुल्म किया गया।
زبردست حملہ کیا. یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ علی نے حضرت نائلہ کھڑی ہوئی دارالخلافہ کے اوپر کھڑی ہو کر روتے روتے کہنے لگی اے اہل مدینہ، اے مدینہ والو، عثمان جو نبی علیہ السلام کا عاشق ہے دنیا سے چل بسا ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقُ الْجَنَّةِ عثمان. ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، میرا ساتھی جنت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نائلہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار کار، نبی علیہ السلام کا یار، دوست، محبوب، وہ دنیا سے چل بسا ہے. جیسے ہی یہ سننا تھا کہ پورے مدینے میں کھلبلی مچ گئی کہ کون گیا؟ عثمان گیا. کون گیا؟ جو نبی سے محبت کرنے والا، عشق کرنے والا، وہ دنیا سے چلا گیا. یہ سننا تھا. علی دوڑ کر آئے اور روایتوں میں نقل کیا ہے کہ علی آئے اور آنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تماچا لگایا اور سینے پر مارا اور کہا کہ تمہیں معلوم نہیں، تم نے حفاظت عثمان کی نہیں کی، کیسے ہو کہ آپ عثمان کی حفاظت نہیں کی؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بھی کتنا غم طاری تھا کہ اپنے بچے پر بھی سختی کی. جبکہ حضرت حسین نے روکنے کی بہت کوشش کی، حضرت حسن نے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن بلوائیوں نے روکنے کی جتنے روکنے کی کوشش کی، اس کے باوجود بلوائیے روکے نہیں اور گھر میں داخل ہوتے چلے گئے. کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہاں تک کہ جنازہ لے جایا گیا تو ان پر بھی بدبختوں نے اوپر سے کوڑا کچرا پھینکا اور کوشش کی کہ عثمان کو قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. مظلوم جا رہا تھا. نبی علیہ السلام کے اوپر جو محبت نچھاور کرنے والا تھا وہ مظلوم اس طرح مظلوم تھا کہ اس نے بادشاہت تو کی، خلافت تو کی، لیکن اس کے باوجود ظلم پر ظلم برداشت کر کے دنیا سے چلا گیا اور مسلمانوں کو پیغام دے دیا کہ یاد رکھو محبت میں، عشق کے اندر، نبی علیہ السلام کے پیار کے اندر اس طرح قربانی دی جاتی ہے. یہ مہینہ، یہ سال جو پیغام دے رہا ہے قربانی کا پیغام دے رہا ہے. عثمان کے واقعے کو نقل کر کے میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو نبی علیہ السلام کے انشاءاللہ ہم ہر چیز کی قربانی انشاءاللہ ضرور دیں گے. انشاءاللہ ہر چیز کی قربانی دیں گے. ایک ساتھ کہیے انشاءاللہ ہر چیز کی قربانی انشاءاللہ پیش کریں گے. نبی کی محبت میں انشاءاللہ قربانی پیش کریں گے. یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے، یہ کوشش کی جا رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ڈرافٹ بنایا نہیں بنایا، لیکن UCC کے اوپر مکمل محنت کی جا رہی ہے. ہمیں شریعت سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے وقت میں مسلمانوں سے میں ضرور کہوں گا کہ مسلمانوں جاگو. اب کب تک کے سونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے وقت میں ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر نے جو چیز ہمیں کہی ہے، ہمیں باہر نکلنے کے لیے نہیں کہا ہے، ہمیں یہاں احتجاج کرنے کے لیے نہیں کہا ہے. ہمیں یہ کہا ہے کہ جہاں تک ہماری طاقت ہے ہم وہ کام کر کے دکھا دیں. ہمیں کوشش کرنا چاہیے. ابھی جو اس سے پہلے جو کہا گیا تھا کہ احتجاج درج کرے لا کمیشن کی طرف سے، اس وقت مسلمانوں کی طرف سے بہت کم احتجاج درج کیا گیا. ایسے وقت میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ جاگنے کی ضرورت ہے، آپ کو تڑپنے کی ضرورت ہے، مچلنے کی ضرورت ہے. ہم جتنا ہو سکے اتنا کرنے کی کوشش کریں. اس کوڈ کے ذریعے ہم اپنی شکایت درج کرائیں لا کمیشن کے ذریعے، اور ہم بھی کوشش کریں اور گھر گھر جائیں. جسے عقل ہے، جسے سمجھ ہے، جو سمجھدار ہیں، جو ہوشیار ہیں، وہ کوشش کریں کہ میں ایک کے گھر جاؤں گا انشاءاللہ اور گھر جا کر ان کا موبائل لوں گا اور موبائل لے کر انشاءاللہ میں اپنا احتجاج درج کراؤں گا. انشاءاللہ آپ سب انشاءاللہ احتجاج درج کرائیں گے. ایک ساتھ ہاتھ اٹھا کر کہیں کون کون احتجاج درج کرائے گا؟ ہر شخص نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم احتجاج درج کروائیں گے، اور ساتھ میں جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے گھر میں پہنچ کر بھی انشاءاللہ احتجاج درج کرانے کی کوشش کریں گے. کے معاملے میں سارے مسلمان ایک ہو چکے ہیں، سارے مسلمان ایک ہو چکے ہیں. ہر وقت کچھ نہ کچھ اختلاف رہتا تھا. اس وقت یہ ہوا کہ پوری مسلم برادری ایک ساتھ ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ UCC کے معاملے میں ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. ایسے وقت مسلمانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے. مسلمان اکثر یہ سوچتا ہے کہ ہاں کرنے والے کر رہے ہوں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں ہمارے ایک سے کیا ہوگا. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کام ہے کر دینا.
जैसे वो था ना एक जानवर जो उस वक्त जब उनका इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब तो एक जानवर वो फौरन में वो एक परिंदा जो है मुंह में चोंच के अंदर पानी लेकर निकल गया। किसी पूछने वाले ने कहा तेरे चोंच तेरे पानी से क्या होगा? तो कहा कि मुझे मालूम है एक कतरे से कुछ नहीं होने वाला है, एक कतरे से आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन कल क़यामत के दिन इस्माइल की महबूब मोहब्बत के अंदर कोई अगर पेश किया जाएगा, अल्लाह की मोहब्बत में किसी का नाम पेश किया जाएगा तो मेरा भी नाम पेश किया जाएगा। तो उंगली कटा के अंदर इंशाअल्लाह हम सब लोग नियत करेंगे, इंशाअल्लाह हम भी नाम लिखवाएंगे, नियत करें माशाअल्लाह, कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह, जज्बा पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए, आपके जज्बे को कबूल फरमाए।